حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے میں ایک ایسی ساعت رکھی ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ بندہ اسے پا لے اور جو بھی جائز دعا اس میں مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جمعے کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک کا جو وقت ہے اس کے درمیان یہ ساعت تلاش کرنی چاہیے۔ صاحب بار شریعت حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں دو قول قوی ہیں۔ نمبر ایک، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یعنی جب امام جمعے کی نماز کے لیے ممبر پر خطبے کے لیے جب تشریف فرما ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر نماز ختم ہو جانے تک، اور دوسری ساعت جمعے کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ مزید مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت یعنی گھڑی آتی ہے، روزانہ رات میں یہ ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعے کے دن یہ ساعت آتی ہے، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے۔ غالب یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 اقوال ہیں، جن میں دو قول زیادہ قوی ہیں، ایک دو خطبوں کے درمیان کا اور دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ اب یہ تو اشارے مل رہے ہیں کہ خطبوں کے درمیان یا خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک، اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک یا جمعے کو مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ ساعت آتی ہے کہ جس میں بندہ رب سے جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ شہزادی کونین حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا کا کیا معمول تھا، سنیے۔ امیر علیہ سنت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا، سورج غروب ہونے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دے دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا کرتی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا مانگ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔